ہم آ گئے رنگ روڈ پہ اور ذرا اندازہ کیجئے ہمارے پیچھے تو جو ہیں سو لوگ ہیں، لیکن یہ اب آپ کو فریم سے اندازہ ہوگا یہ لاہور کا رنگ روڈ ہے۔ لاہور کے رنگ روڈ پر اس وقت یہ عالم ہے مسلم لیگ نون کے کارکنان کی موجودگی کا۔ سب سے دلچسپ چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں یہ بلے شاہ انٹرچینج ہے، یہاں ٹول ٹیکس غالباً معطل کر دیا گیا۔ آپ اگر دیکھیں تو شاید ہی آپ کو کوئی ڈرائیور جو ہے وہ ٹول ٹیکس دیتا ہوا دکھائی دے گا، ہم دیکھے جائیں گے، لیکن ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے کون کون کتنی گاڑیاں لے کے آیا۔ سو انٹرسٹنگ، اس کا مطلب ہے جلسہ بہرحال کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے فیروز پور روڈ پہ، ہم قصور سے لاہور کی طرف آنے والے راستے پہ ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ مجھے مصطفیٰ آباد جانا تھا آج اخوت یونیورسٹی، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وہاں کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے کی جائیں۔ سو راستے میں جب ہم واپس آئے ہیں تو یہاں ہم نے جب سے ہم مصطفیٰ آباد سے چلے ہیں اور یہاں اب یہ رنگ روڈ کا انٹرچینج آنے کو ہے، کوئی ایک سینٹی میٹر شاید ایسا نہیں تھا جہاں مسلم لیگ نواز کی بسیں، ویگنیں، گاڑیاں، ان کے جھنڈے، ان کے لوگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر آپ کیمرہ دکھا سکے آپ کو، ابھی بھی میرے سامنے کی جانب بھی اور اس سے پہلے میں نے کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو بھی ایک پوسٹ کی ٹویٹر کے اوپر، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جو سروس روڈ ہے اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بسیں، ان کے جھنڈے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس میں جو میں میجر بینرز وغیرہ دیکھ رہا ہوں، یہ ملک احمد خان صاحب، میں بڑا مداح ہوں ان کا، بڑے شاندار سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں مسلم لیگ نون کے، اور چند ایک سیاستدانوں میں جن کو میں پسند کرتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی میں، جس طرح علی محمد جو ہیں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، اسی طرح ناصر شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے۔ سو نون لیگ میں مجھے ملک احمد خان صاحب بڑے مدبر، بہت سلجھے ہوئے، بہت معتدل شخصیت لگتے ہیں۔ سو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا واقعتاً یہ ایک اہم موڑ ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ ہے یہ، اور مسلم لیگ نون نے بڑی بھرپور توانائیاں صرف بھی کی ہیں، خرچ بھی کی ہیں، اور وہ ہمیں روڈز پر نظر بھی آ رہی ہیں۔ میں بہت دیانتداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 گھنٹے سے میں مصطفیٰ آباد سے یہاں جو رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے فیروز پور روڈ پہ، جو اب ہم واپس ڈی ایچ اے کی طرف چڑھیں گے، مستقل اسی سپیڈ پر، بلکہ بعض اوقات تو بالکل جیم اسی سپیڈ پر گاڑی چلا رہا ہوں، اور کوئی ایسا پیچ نہیں ہے اس سڑک کا کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کے کارکنان، ان کی گاڑیاں، ان کے جھنڈے موجود نہ ہوں۔ سو یہ تو ایک سیکٹر ہے، یعنی قصور سے لاہور تک کا، آپ اندازہ کیجئے اوکاڑا، شیخوپورہ، سرگودھا، بہاول نگر، بہاولپور، ساہیوال، ملتان، جہاں جہاں ظاہر ہے۔ اور چونکہ اس وقت یہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن طاقتیں جو ہیں وہ شاید یہ طے کر چکی ہیں کہ حکومت مسلم لیگ نواز کی ہوگی، جو بعدی نظر میں دکھائی دے رہا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے اور لوگ موٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اب اپنے مفادات بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جب حکومت آئے گی تو کیسے کیسے وہ ان کو اوبلائج کرے گی۔ سو اب ہم یہاں سے کوشش کریں گے کہ ہم تو موٹر وے پر رنگ روڈ پر چلے جائیں، اور رنگ روڈ پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی خاصی تعداد، اگر یہاں سے تھوڑا سا ہم دکھا سکیں آگے زوم کر کے، وہ آپ رنگ روڈ کا جو برج ہے اس کے اوپر بھی ہمیں لوگ اور مسلم لیگ نون کے جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں۔ سو فیروز پور روڈ سے بھی اور رنگ روڈ سے بھی۔ سو الٹیمیٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کا جلسہ ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کا، اور شاید پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں، اس لیے کہ اب مسلز دکھانے تھے مسلم لیگ نون کو۔ اگر سروائیو کرنا ہے مسلم لیگ نواز نے پاکستان کی سیاست میں، تو شاید یہ آخری موقع ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس آخری موقع کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے بڑی بھرپور تیاری کی ہے۔ اتفاق میں نے اس طرح سے کیا کہ ہم اخوت یونیورسٹی گئے تھے اور اتفاقاً ہمیں یہ دیکھنے کو ملا، اور آپ دیکھتے جائیے آگے بھی، اگر پھر ایک بار کیمرہ دکھا سکے، یہاں برج کے نیچے بھی، فیروز پور روڈ پہ بھی، اور الٹیمیٹلی جو رنگ روڈ ہے اس پر بھی ہمیں مسلم لیگ نواز کے ہی جھنڈے دکھائی دے رہے ہیں۔ سو ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کا، ایک فیصلہ کن جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور کم سے کم ایک روٹ کی بنا پر اگر یہی لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی مقام پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا میسو کراؤڈ ہوگا۔ لیکن باقی پاکستان جو ہے وہ باقی ہے، اور بھرپور کیمپین بھی کی ہے مسلم لیگ نواز نے، ساری توانائیاں بھی خرچ کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جلسے اور کنونشن منسوخ کر دیے تھے مسلم لیگ نواز نے، شاید اسی لیے کہ وہ ساری توانائیاں اس جلسے پر مرکوز رکھنا چاہتے تھے۔ سو
لیٹس سی یہ جلسہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں آمد کے حوالے سے آج کا یہ جلسہ راہ ہموار کرنے میں سب سے اہم ترین رول پلے کرے گا. آپ دیکھیں گے اب سے کچھ دیر میں ہم شور مینار پاکستان پر بھی ابھی ظاہر ہے اس وقت 3:21 ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے ان لوگوں کو پہنچتے پہنچتے مجھے لگتا ہے مزید 2-3 گھنٹے اور لگیں گے اور باقی قافلے بھی اسی طرح سے پہنچیں گے. ہاں ایک فرق میں ضرور آپ سے شیئر دیکھیں ہم نے بہت سارے جلسے کور کیے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی اسی طرح سے جب لوگ جایا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے جلسوں میں بھی جو کراؤڈ کا فرق ہے میں ظاہر جج نہیں کر رہا کسی کو بھی اس کی ظاہری شباہت کی وجہ سے لیکن جو گانے یہاں بجائے جا رہے ہیں اسپیکرز پر جس طرح کی اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں جس طرح کے بھنگڑے یہاں ڈالے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے معاملے میں ہم دیکھتے تھے کہ فیملیز کا ذرا کمپیریٹیولی ایک زیادہ سلجھا ہوا کراؤڈ ایک زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا کراؤڈ ہمیں دکھائی دیتا تھا. یہاں نسبتاً معاملہ کچھ اور ہے لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی فالوئنگ ہے اور وہ فالوئنگ قابل احترام ہے. سو آنے والا وقت بتائے گا. مسلم لیگ نون کی سیاست بظاہر ایسا لگتا ہے مسلم لیگ نواز حکومت میں آنے جا رہی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور آج مسلم لیگ نون نے ماحول بنا دیا ہے لاہور میں اور آپ کو آج جلسے میں یہ دکھائی دے گا. میرا انالیسس ہے صرف ایک روٹ پہ ٹریول کرنے کے بعد. سو جو بھی ہو اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھا ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا ہو انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.